السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، اور کویسچن جنریٹ ہوتا ہے کہ بورڈ میں اچھے امتحانات دے کے اچھے مارکس کس طرح سے ہم لوگ obtain کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی، کچھ ایسے ٹپس، کچھ ہدایات۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس دیتی ہوں، اس کے بارے میں انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو ان تمام اسٹوڈینٹس کے لیے ہے جو بورڈ امتحانات کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ امتحان صرف یاد کرنے کا نہیں بلکہ سمجھ کر پیش کرنے کا نام ہے۔ بہت سارے اسٹوڈینٹس محنت تو کرتے ہیں بٹ پیپرز پریزنٹیشن، مارکرز کے یوز یا تحریر کے انداز میں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں جو بڑے بڑے فرق پیدا کر دیتی ہیں۔ آج ہم انہی باتوں پر غور کریں گے کہ کیسے آپ اپنے پیپرز کو ایگزامینر کے دل میں جگہ دینے والا پیپر بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریزنٹیشن کی۔ پریزنٹیشن کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا پیپر جتنا نیٹ اینڈ کلین، منظم اور خوبصورت ہوگا اتنا ہی ایگزامینر کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ آپ کے آنسر کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پائے اور اس کو لائک کرے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ آتا ہے اس کا کہ مارکرز کا صحیح استعمال سیکھیں۔ تو جو بلو مارکر ہے 604 یا 605 کی، اس کو استعمال کریں ہیڈنگز کے لیے۔ مثلا جب آپ ڈیفینیشن یا کوئی بھی کازز وغیرہ لکھیں تو بلو مارکرز یوز کریں 604 اینڈ 605 والا۔ تو جو ڈالرز کے بلیک مارکرز ہوتے ہیں ان کو آپ قرآنی آیات، کوئی احادیث، اس طرح کے اہم پوائنٹس لکھنے کے لیے پروفیشنل طور پر بنا کر یوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈالر کے جو وائٹ کیپ مارکرز ہوتے ہیں نا، سادہ مارکر جس کو بولتے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ ان کیس آف ایمرجنسی آپ رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی پرابلم میں آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا مارکر موجود ہو جو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن نکال دے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، زیادہ رنگ، ڈیزائن یا سجاوٹ پیپر کو خوبصورت نہیں بناتی، سادگی میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ایگزامینر ہے نا وہ آپ کا کنسیپٹ دیکھتا ہے، آپ کا آرٹ نہیں دیکھنے کے لیے وہ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ بات آتی ہے کہ نصاب کی زبان۔ اکثر اسٹوڈینٹس یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ہی لینگویج میں سیلف رائٹنگ کرتے ہیں اور ڈیفینیشن کو بھی چینج کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے بورڈ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ٹیکسٹ بک پر آپ کے ورڈ ہوتے ہیں نا اسی کو ڈیفینیشن سے ہی قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر نصاب میں لکھا ہے کہ photosynthesis is the process by which green plants prepare their food using sunlight, carbon dioxide and water، تو آپ نے یہی جملے ایسے ہی لکھنے ہیں اپنی زبان میں۔ آپ جب اس کو چینج کریں گے تو آپ کے مارکس کم ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ سیدھا، درست اور مختصر جواب آپ نے دینا ہے جو کہ ایگزامینر کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ تو نیکسٹ آتا ہے کہ پین یا ٹیکسٹ، یعنی کہ پین اور تحریر، آپ کا جو پین ہے نا وہی آپ کا ہتھیار ہے۔ ایسا بلو انک والا پین یوز کریں جو اسموتھ لکھتا ہو اور سال بھر آپ اسی سے لکھتے رہے ہوں اور وہ آپ کے ہاتھ کا عادی ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے، ایگزام کے لیے نیو پین نہ لائیں، اکثر نیو پین آپ کی لکھائی، آپ کی روانی کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو جیل پینز، انک ریموورز، فینسی پوائنٹرز، یہ سب پیپرز کی جو ریڈیبلٹی ہوتی ہے نا اس کو خراب کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لکھائی ہمیشہ سیدھی، نیٹ اینڈ کلین اور ہمیشہ اسموتھ مینس ٹو سے ایک جیسی ہو۔ اگر ممکن ہو تو امتحان سے پہلے 2 پیپرز لکھنے کی پریکٹس ضرور کریں۔
تاکہ آپ کا ہاتھ کھل جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ کٹنگ اور اوور رائٹنگ۔ یہ ایگزامینر کے لیے سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر دوسرے لفظ پر لائن کھینچی جا رہی ہے یا کوریکشن کی گئی ہے، تو اس کے ذہن میں امپریشن بنتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ غیر منظم ہے۔ اس لیے جواب لکھنے سے پہلے سوچیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہلکی لائن سے کٹ کر دیں، یعنی کہ اس کے سٹارٹ پہ اور اینڈ پہ ایک چھوٹی بریکٹ بنائیں اور اس کے اوپر کراس لگا دیں۔ بار بار اوور رائٹنگ سے پرہیز کریں، گریز کریں۔ نیکسٹ پارٹ ہے کہ ہیڈنگز اور پیپرز کا انداز۔ جو ہیڈنگز ہے وہ آپ کے جواب کا سٹرکچر بناتی ہیں۔ اگر ایگزامینر کو آپ کے پیپر میں ہر سوال کی ہیڈنگ صاف نظر آ رہی ہے تو وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آپ کا کوشچن اینڈ ہو رہا ہے۔ تو ہر کوشچن کی ہیڈنگ مارکر سے نمایاں کریں۔ سب پوائنٹس جو بلٹس کے لیے یوز کرتے ہیں آپ، تو ہر جواب کے درمیان میں ایٹ لیسٹ 1 فنگر کا گیپ چھوڑیں تاکہ آپ کا پیپر کھلا کھلا لگے۔ پیپر کے مارجن پر کچھ نہ لکھیں، صفائی بہت اہم ہے۔ ایک ایگزامینر روزانہ درجنوں پیپرز چیک کرتا ہے۔ اگر آپ کا پیپر پہلی نظر میں صاف اور منظم لگے تو یقین کریں نمبر خود بخود بڑھ جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سائنس کے طلباء کے لیے خصوصی ہدایات، کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے کچھ اہم پوائنٹس دے رہی ہوں کہ نان پروگرامیبل کیلکولیٹر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اچھا اور سادہ۔ اس کے تمام فنکشنز کی اچھے سے پریکٹس کر لیں۔ اگر ایگزام کے دوران آپ کیلکولیٹر کے بٹن ڈھونڈتے رہیں گے تو قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو پریکٹیکل ایگزام میں ڈایاگرامز بہت امپورٹنس رکھتی ہیں۔ ڈایاگرام کے لیے شارپ پینسل اور بلیک مارکرز کا یوز کریں بارڈر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ سے لیبل، تیر وغیرہ صاف بنائیں اور سیدھے بنائیں، اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ درست سپیلنگز اور فارمولاز اور یونٹس ہمیشہ درست لکھیں۔ اگر جیسے نیوٹنز سیکنڈ لا ہے، ٹھیک ہے، تو نیوٹنز لا اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کے obviously سی بات ہے مارکس کٹ ہوں گے، تو آپ نے ہمیشہ نیوٹنز سیکنڈ لا ہی ادھر لکھنا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس وقت کا انتظام۔ وقت ضائع کرنے والے اسٹوڈنٹس نمبر بھی ضائع کرتے ہیں۔ پہلے ایزی کوشچنس کو سولو کریں تاکہ کانفیڈنس آپ کا بڑھ جائے، پھر مشکل کوشچنس پر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ موک ٹیسٹ دیں، ٹائم باؤنڈس پریکٹس کریں۔ اگر 3 گھنٹے کے پیپر کو 2 گھنٹے 30 منٹ میں مکمل کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو آپ کے پاس آخر میں ریوائز کرنے کے لیے ٹائم انف ہوگا۔ تو نیکسٹ ہے ذہنی تیاری اور خود اعتمادی۔ امتحان صرف علم کا نام نہیں، اعتماد کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ امتحان صرف علم کا نہیں، اعتماد کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے تو یاد کیا ہوا سب کچھ بھول سکتے ہیں۔ تو اپنا پیپر سٹارٹ کرنے سے پہلے گہری سانس لیں، دعا پڑھیں ربی زدنی علما، دل میں یقین رکھیں کہ اللہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی کوشچن سمجھ نہ آئے تو گھبرانے کی بجائے آگے بڑھیں، نیکسٹ کوشچن کو ریڈ کریں، باقی کوشچنس کو پہلے کمپلیٹ کر لیں، آخر میں پھر واپس آئیں۔ تو اس طرح آپ ایزیلی اپنے کوشچن کو سولو کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ پہ میں کچھ آپ کو مشورہ دوں گی کہ کبھی بھی کوشچن کو دیکھتے ہی لکھنا سٹارٹ مت کر دیں۔ پہلے کوشچن کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آنسر شیٹ پر رول نمبر یا کوڈ صحیح جگہ پر لکھیں۔ ہر کوشچن کے صحیح مارکس کے لیے ہر ایک کوشچن کا نمبر صحیح لکھیں تاکہ ایگزامینر کو کنفیوژن نہ ہو۔ اگر کوئی ورڈز، ڈایاگرام، کوئی آیات، قرآنی آیت کچھ بھی آتا ہے تو اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھیں بریکٹس کے اندر مارکر کے ساتھ، اور سب سے اہم دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ تو آخر میں یاد رکھیں کہ محنت، نیت اور دعا تینوں ساتھ ہوں تو کامیابی یقینی ہے۔ بورڈز کے نمبر قسمت سے نہیں، محنت اور پریزنٹیشن سے بنتے ہیں۔
تو اپنے والدین کی دعائیں لیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ میں کر سکتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پکی شیخ پورہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔